ناظرین اکرام، ذی الحج کا خوبصورت مہینہ ہے۔ اس عظیم مہینے کا عظیم عشرہ ہے۔ 10 ذی الحج یوم النحر قریب ہے۔ مسلمان صاحب ایمان قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ قربانی کرنے کی پوری دنیا میں مسلمان تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کریم یہی حکم فرماتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ ناظرین، احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، دیگر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں کہا، امام قرطبی نے کہا، امام سیوطی کہتے ہیں، صاحب تفسیر کشاف بھی کہتے ہیں کہ فقہائے احناف اس آیت سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیت سے قربانی کے واجب ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ ناظرین، بعض جگہوں پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بھئی قربانی جب ایک گلی میں 4 گھر ہیں، 4 گھروں میں قربانی ہو رہی ہے تو 2 گھر قربانی کر لیں، گوشت تقسیم ہو جائے گا، اور باقی 2 گھر جو ہے وہ قربانی کے بجائے ویسے غرباء کی مدد کر دیں، ویسے غریبوں کو پیسے دے دیں، ویسے کسی غریب کی مالی طور پہ یا کسی بھی انداز میں مدد کر دیں قربانی کی قیمت سے۔ یہ یاد رکھیے گا ناظرین، غرباء کی مدد کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن آپ کو قربانی کے پیسوں سے ہی غرباء کی مدد کرنا یاد آیا ہے۔ شادیوں میں اگر آپ کروڑوں خرچ دیں، باقی دعوتوں میں اگر آپ کروڑوں خرچ دیں، باقی اپنے دنیاوی معاملات میں اگر آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ دیں، وہاں آپ کو غرباء کا خیال نہ آئے، اور جب قربانی کی بات آئے تو آپ بولے نہیں بھی قربانی کرنا تو ضروری نہیں ہے، سال میں بھائی 1 مرتبہ قربانی کا دن آتا ہے، اس دن بھی آپ بولو کہ نہیں قربانی نہ کرو، یہ پیسے غرباء کو دے دو۔ غرباء کو پیسے دینا اور مال دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن باقی دنوں میں یا اس دن بھی باقی مال سے کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ قربانی کرنا کوئی آپشنل کام نہیں ہے، کوئی آپشنل عبادت نہیں ہے، یہ خود ایک مستقل عبادت ہے جو صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ قربانی اس کو یوں ہی کرنی ہوگی یوم نہر پہ، 10 ذی الحج پہ، کہ اس کو قربانی کا جانور اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا صاحب استطاعت مسلمان تو وہ واجب کو ترک کرے گا اور اس پر گناہگار ہوگا، اس پر گناہگار ہوگا۔ فقہائے احناف کے نزدیک 10 ذی الحج کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قربانی قرب سے ہے، اور اس کو قربانی اس لیے کہا جاتا ہے قربانی قرب سے ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، انسان کو اپنے رب کا قرب ملتا ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا اصل معنی یہ ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس کو اس کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ المفردات میں قربانی کا معنی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرف میں جانور کو ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے، اور ناظرین اکرام، اس سے اللہ کا انسان کو اتنا قرب ملتا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یوم النحر کو یعنی 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی کے جانور کا جو خون بہائے گا 10 ذی الحج کو، وہ اللہ کا پسندیدہ عمل کر کے اللہ کو رضا حاصل کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، قربانی کا آغاز صرف اس امت سے نہیں ہوا، بلکہ آغاز انسانیت سے ہی اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا اور قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت حابیل اور قابیل کا اس نکاح کے متعلق جھگڑا ہوا، جھگڑا جب حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت حابیل کو اور قابیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ جھگڑا مت کرو، تم دونوں کے درمیان اب فیصلہ اللہ کرے گا، کیونکہ جھگڑا حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جھگڑا مت کرو، تم دونوں کے درمیان فیصلہ اللہ کرے گا۔ اور فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اللہ کے نام پر قربانی کرو، جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ اب آج تو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں ہے، ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن پہلے
یہ جس وقت انسان قربانی کرتا تھا اسی وقت پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور بعض روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک یہ معاملہ رہا کہ جب انسان قربانی کرتا اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ قربانی قبول ہے یا نہیں ہے. کیسے پتہ چلتا؟ کہ جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں قربانی کرتا تو اگر اس کی قربانی قبول ہو جاتی اللہ کی بارگاہ میں تو ایک آسمانی بجلی آتی جو اس قربانی کو جلا دیا کرتی. اگر آسمانی بجلی آ کے قربانی کو جلا دے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. اور اگر آسمان سے بجلی آ کے قربانی نہ جلائے وہ قربانی وہیں پڑی رہے تو اس کا مطلب ہوتا تھا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. تو یعنی انسان کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ انسان کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم جھگڑا مت کرو, تم دونوں حابیل اور قابیل سے فرمایا تم دونوں قربانی کرو, جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا. ایسے ہی ہوا, دونوں نے قربانی کی. حضرت حابیل نے جانور کی قربانی کی, دونوں نے قربانی کی. قابیل کی قربانی وہیں کی وہیں پڑی رہی. حضرت حابیل کی قربانی کو آسمان بجلی نے آ کے جلا دیا تو پتہ چل گیا کہ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. فیصلہ حضرت حابیل کے حق میں ہو گیا. اللہ کریم قرآن کریم میں ہی بیان فرماتا ہے جب فیصلہ حضرت حابیل کے حق میں ہو گیا کیونکہ ان کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے حضرت حابیل سے کہا کہ اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی, فیصلہ تمہارے حق میں ہوا, اب میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا, اب میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. اس وقت حضرت حابیل نے جو جواب دیا ناظرین وہ دل پہ لکھنے والا ہے, وہ دل میں بسانے والا ہے. چاہے یوم النہر کی قربانی ہو یا کسی بھی انداز میں اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہو, کسی بھی انداز میں دین کی خاطر کچھ کرنا ہو, چاہے وہ تبلیغ کی صورت میں ہو, چاہے وہ واعظ کی صورت میں ہو, چاہے وہ مساکین کی مدد کی صورت میں ہو, چاہے وہ دین کی کسی انداز میں بھی معاونت کی صورت میں وہ قربانی ہو, انسان کو ہر وقت جب بھی دین کی خاطر کچھ کرے حضرت حابیل کا وہ جواب دل میں بسا کر کرنا چاہیے. حضرت حابیل نے قابیل کو مخاطب کر کے کہا کہ جان لو اللہ صرف متقین سے قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف متقین سے قبول فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مال کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا بلکہ نیت کی کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے محبت کے جذبے کو دیکھتا ہے کہ یہ تو دے رہا ہے اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے, اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے, کیا یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا حاصل اللہ کو کرنا چاہتا ہے, یا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کر رہا ہے, کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, کیا یہ روایت پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. جو بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے حضرت حابیل نے قابیل کو مخاطب کر کے کہا جو اللہ نے قرآن میں حضرت حابیل کا جواب بیان فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. سب سے پہلے قربانی ذی الحج کو کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہوں گا اور پھر بالعموم دین کی کسی انداز میں بھی خدمت کرنے والوں سے کہوں گا کہ یاد رکھنا اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. جب بھی دین کے لیے کچھ کرو اگر چاہتے ہو اللہ سے اجر ملے تو دل میں صرف اللہ کی رضا کی نیت رکھ کے کرو, اللہ کو حاصل کرنے کی نیت سے کر کے کرو کیونکہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. اور یہی حکم آج بھی قربانی والے کے لیے ہے جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. آج بعض لوگ ایسے ہیں جو قربانی کو صرف روایت کے طور پہ کرتے ہیں, آج بعض لوگ ایسے ہیں جو مہنگے سے مہنگا جانور لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, جب قربانی کرو تو یہ نہیں کہ باقی معاملات میں خوب خرچہ کرو اور قربانی کی باری آئے تو منڈی میں جا کے سب سے سستا جانور ڈھونڈو. اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اتنا اچھا جانور لے کے اللہ کے نام پہ قربان کرو. لیکن بعض لوگ ہمارے ملک میں یہاں دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ یہاں پر قربانی کا زیادہ ہم دیکھتے ہیں سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ بڑے بڑے لاکھوں کے جانور لیتے ہیں لیکن اس میں نیت یہ نہیں ہوتی کہ رب راضی ہو جائے. یہ ہوتا ہے کہ گھر کے باہر لائٹ لگائیں گے, جانور باندھ دیں گے, لوگ دیکھیں کہ واہ واہ چودھری صاحب نے کتنا اچھا جانور لیا ہے, واہ واہ سیٹھ نے کتنا اچھا جانور لیا ہے, کتنا اچھا جانور اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہے. لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے قربانی کرتے ہیں, اس کی نمائش کرواتے ہیں. نہیں, اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو, اللہ فرما رہا ہے میرے تک اس کا خون نہیں پہنچنا, میرے تک اس کا گوشت نہیں پہنچنا, میرے تک تمہارا تقویٰ پہنچنا ہے, میرے تک تمہارا تقویٰ پہنچنا ہے. جب قربانی کے لیے جانور لو اچھے سے اچھا جانور لو لیکن دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے لو اور اپنا فریزر بھرنے کے لیے نہیں. ہاں ضرور ایک حصہ رکھو لیکن اس کو اللہ کے نام پہ تقسیم کرو اس لقمے کو تاکہ اللہ کی رضا تمہارا مقدر بنے, اللہ کی رضا تمہارا مقدر بنے. اور بہترین
جانور لیجئے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پہ قربان نہیں کرتے۔ اور ناظرین، اس قربانی کے گوشت کو کوشش کریں، آپ کو تو سارا سال گوشت نصیب ہوتا ہے کھانا، کوشش کریں کہ یہ گوشت اور یہ لقمہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو لقمہ پہنچانے والا اور کوئی نہیں، جن کو روز یہ گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان تک یہ لقمہ پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ ایک عمومی صدقے کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے، صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کریم کے دست حق میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کو اپنے دست حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر عمومی صدقے کا یہ عالم ہے تو وہ جو واجب صدقہ ہے، وہ جو حضور کی بھی سنت ہے اور دیگر انبیاء کی بھی سنت ہے، اس صدقے کا عالم کیا ہوگا۔ اب آئیے کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے، قربانی کا پس منظر کیا ہے، جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، یہ واجب کیسے ہوئی ہے، ہمیں کس کی یاد میں کرتے ہیں۔ آئیے اس کے پس منظر کی جانب آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1000 بکرے، 300 گائے اور 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے۔ ایک بار میں 1000 بکرے، 300 گائے اور 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ اتنے بڑی قربانی کی، فرشتوں کو تعجب ہوا کہ ابراہیم نے اپنے مال کا اتنا بڑا حصہ اللہ کے نام پہ ایک بار میں ایسے قربان کر دیا، اتنی بڑی قربانی کی اللہ کے نام پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ جب بات پہنچی نا کہ فرشتے اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے مال کا اتنا بڑا حصہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھئی یہ دنیا کا مار اور جانور کیا حیثیت رکھتے ہیں، اگر میرا بیٹا بھی ہو تو میں اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، اللہ کی محبت کے سامنے اگر میرا بیٹا بھی ہو تو میں اس کو قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے ابراہیم کو اتنا قرب دے دیا، تو نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست کا لقب دے دیا، یا اللہ تو نے ابراہیم پر اتنا قرب عطا فرما دیا، ابراہیم کو اس کو اپنا خلیل بنا لیا، یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے مومنین کو اور ان فرشتوں کو اپنے خلیل کا مقام بتانا چاہتا تھا کہ جب کوئی اللہ کا خلیل ہوتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی اللہ سے محبت کیسے تھی، اللہ قیامت تک آنے والوں پہ واضح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ابھی دیکھنا کہ یہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ جاؤ ایک انسان کی شکل میں ابراہیم کے پاس جاؤ۔ جبریل امین انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ایک انسان کی شکل اپنا کے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں منگتا ہوں، سائل ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ مال دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام پہ مال مانگ رہے ہو؟ اب یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اللہ سے کیسا پیار کرتا ہے، ابراہیم اللہ سے کیسا پیار کرتا ہے۔ جبریل ایک عام انسان کی شکل میں حاضر ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے نام پہ مال مانگ رہے ہو، ذرا اللہ کا ذکر تو کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے ذاکر کے آگے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو اس ذکر سے اس کو وہ مزہ آتا ہے تو دنیا کی اور کسی چیز میں آ نہیں سکتا۔ وہ محبت اللہ کے دل میں جو ہوتی ہے وہ ذکر میں ایسا لطف دیتی ہے کہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو، اللہ کا ذکر کرو۔ جبریل امین نے ذکر شروع کیا اور یہ کلمات کہنا شروع کر دیے، سبوح قدوس سبوح قدوس کہہ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لو میں اپنے رب کے نام پہ اپنی بکریوں کے ریور کا ایک حصہ تمہارے نام کرتا ہوں۔ وہ چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ذکر سے خاموش کیوں ہوئے ہو، اور ذکر کرو۔ جبریل جو ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے انہوں نے اور ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میں اپنے اللہ کے نام پہ بکریوں کے ریور کا دوسرا حصہ بھی تمہارے نام کرتا ہوں۔ آپ جبریل چپ ہوئے۔ آپ نے فرمایا انسان چپ کیوں کر گیا ہے، مجھے اللہ کے ذکر میں مزہ آ رہا ہے، اور ذکر کر۔ جبریل نے اور ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے مال کا تیسرا حصہ بھی تیرے نام کرتا ہوں۔ جب وہ چپ ہو گئے آپ نے فرمایا چپ کیوں ہوا ہے، اللہ کا ذکر مزہ دے رہا ہے، اور ذکر کر۔ اس نے اور ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے مال کا چوتھا حصہ بھی تیرے نام کرتا ہوں۔ وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اور ذکر کر۔ اس نے کہا اب آپ کے پاس دینے کو رہی کیا گیا ہے کہ میں اور ذکر کروں؟ آپ نے فرمایا نہ ذکر بند نہ کرنا،
بکریاں تو ساری تجھے دے چکا ہوں, تو اور ذکر کر, میں تیرے لیے تیری بکریاں چرانا شروع کر دوں گا, میں تیری بکریوں کی خدمت شروع کر دوں گا. بتایا کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے, جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے, تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. ارے یہ دنیا کا مال کیا ہے, یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتایا کہ جب اللہ کی رضا کی باری آئے تو جان کی بھی قیمت لگے تو فوراً لٹا دو اپنے رب کے نام کے اوپر. جب وہ نار نمرود جلائی جا گئی, نار نمرود جلائی گئی, اللہ اکبر, اتنی تیز آگ تھی کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو گر کے جل جاتا تھا, گر کے جل جاتا تھا. اس کی تپش اتنی زیادہ تھی. جب وہ آگ جلائی گئی, جب وہ آگ بھڑکائی گئی, آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آلے میں ڈالا گیا کہ اس آلے سے آپ کو آگ میں پھینکا جائے گا. آپ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی کہ اگر مجھے حکم فرمائیں تو میں آپ کی جان بچا لوں, مجھے حکم فرمائیں کہ میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیں, آگ کو بجھا ڈالوں یا آپ کو یہاں سے اٹھا لوں؟ آپ نے فرمایا تجھے میرے رب نے بھیجا ہے, لیکن آپ اپنی مرضی سے آئے تھے. جبریل امین نے کہا حضور میں اپنے حاضر ہوا ہوں, آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ مجھے بتائیں. آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا, اگر میرا رب اتنی سی بات میں مجھ سے راضی ہو جائے کہ ابراہیم یہاں سے اڑے اور آگ میں جا کے گر جائے تو یہ سودا خسارے کا نہیں, یہ سودا وارے کا ہے. کیا کہتے ہیں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا. کہا اگر میرا رب اتنی سی بات میں مجھ سے راضی ہوتا ہے کہ تو یہ سودا خسارے کا سودا تو نہیں ہے. جبریل اگر میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے تو میں اس میں راضی ہوں. جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, آگ کا فرشتہ آیا, حضور مجھے اجازت دیں تو آگ کو بجھا ڈالوں. آپ نے فرمایا ہٹ جا میرے راستے سے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو ابراہیم جلنے کو تیار ہے. ہوا کا فرشتہ آتا ہے, ابراہیم مجھے حکم کرے تو ہوا چلا کے آگ کو بجھا دوں. آپ نے فرمایا ہٹ جا میرے راستے سے, اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں. پانی کا فرشتہ آیا, حضور اجازت دیں تو بارش برسا کے آگ کو بجھا ڈالوں. آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اگر میرا رب اس میں راضی ہے تو ابراہیم اس میں راضی ہے. آخر اللہ نے خود آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم آگ میں گرتے ہیں, آگ آپ کا بال تو بال ہے, آپ کی نالین بھی نہ جلا پائی. ابراہیم نے ثابت کیا جب کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی سامنے کیوں نہ ہو, اس کا سر جھکا نہیں سکتی. اس کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے, اس کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ جملہ یاد کیجئے, یہ میں نے بتایا کہ آپ مال بھی قربان کرنے کو تیار, آپ جان بھی قربان کرنے کو تیار. جب آپ نے قربانی کی, فرشتوں نے تعجب کیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کو ناظرین یاد ہوگا, آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مال کیا ہے, اللہ کی راہ میں اگر میرا بیٹا بھی ہو تو میں اس کو قربان کر ڈالوں گا, میرا بیٹا بھی ہو تو میں اس کو قربان کر ڈالوں گا. یہ جملہ یاد رکھیے جو آپ نے فرمایا تھا. 8 ذی الحج کی 8ویں شب تھی, یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اللہ کریم کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی نظر کو پورا کیجئے. 8 ذی الحج کا سارا دن آپ سوچتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا ہے, کیونکہ مال کا تو آپ صدقہ کرتے ہی رہتے تھے. آپ سوچتے رہے, اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کا دن, سوچنے کا دن, غور کا دن. آپ اس میں غور کرتے رہے, سوچتے رہے, غور و تدبر کا دن, سوچتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا ہے. جب 9ویں شب کو, یعنی 8 اور 9 کی درمیانی رات کو, آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے اے ابراہیم جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرو. آپ کچھ سمجھ گئے, کچھ پہچان گئے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہو رہا ہے. اس لیے اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے, سمجھنے کا دن, پہچان کا دن. آپ کچھ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہو رہا ہے. پھر 10ویں شب کو, 9 اور 10 کے درمیانی رات کو, آپ نے واضح خواب میں دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, اپنے شہزادے کو ذبح کر رہے ہیں اور حکم ہو رہا ہے ابراہیم اپنی نظر کو پورا کیجئے. اللہ اکبر. 10 ذی الحج, اس لیے اسی دن آپ 10 ذی الحج کو آپ کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے. اس کو یوم النحر, ذبح کرنے کا دن کہا جاتا ہے, قربانی کا دن کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. 10ویں شب کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹا جس کو پیرانا سالی میں, کافی عمر کے بعد, بڑھاپے میں, اللہ سے رو کے مانگ کے ایک بیٹا لیا. ایک اولاد ہے, ایک بیٹا ہے جو بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کے لیا ہے, جس سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے,
جان سے زیادہ پیار ہے، اس شہزادے کے بارے میں حکم ہو رہا ہے اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے، اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا جائے۔ کیا امتحان تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اللہ اکبر۔ ایک طرف بیٹا تھا اور دوسری طرف اللہ کی محبت تھی، ایک طرف اولاد کی محبت تھی اور دوسری طرف اللہ کی محبت تھی، ایک طرف بیٹا تھا اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا، ایک طرف دل کے ارمان تھے اور دوسری طرف اللہ کی رضا تھی۔ آخر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب کوئی اللہ کا خلیل بنتا ہے، جب اللہ کا کوئی دوست بنتا ہے، تو پھر اللہ کی محبت اور اس کی محبت کے بیچ میں کچھ نہیں آ سکتا، وہ سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 ذی الحج کو آپ نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا سے ارشاد فرمایا کہ میرے شہزادے اسماعیل کو تیار کرو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ ذرا جملہ تو سنو، دوست نے بلایا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، اور دوست کے بعد نظر کیا لے کے جا رہے ہیں، دوست کے بعد نظرانہ کیا لے کے جا رہے ہیں، اپنے شہزادے کی جان لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ابراہیم کو اچھا سے تیار کرو، دوست نے بلایا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ جہاں تو دوست کی ہی دعوت پہ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، چھری اور رسی ہاتھ میں لی اور اپنے دوست کی دعوت پہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قربان کرو، شہزادے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ جب شیطان ملعون نے دیکھا آج محبت کی یہ کیسی داستان رقم ہونے جا رہی ہے، صدیاں اس میں ناز کریں گی، کسی طریقے سے اس کو روکا جائے، شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، ایک انسان کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت کا بتا کے گئے ہیں، دوست کی دعوت پہ گئے ہیں۔ کہا دوست کی دعوت پہ نہیں گئے، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو اسماعیل سے بہت پیار کرتے ہیں، اسماعیل پہ بہت شفقت کرتے ہیں، وہ اپنا باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے تو بیٹا کیا چیز ہے، اگر اللہ کا فرمان ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی برضا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ تو سن نہیں رہی۔ ہو گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، اللہ شیطان کے واروں سے بچائے، وہ حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ حضرت اسماعیل کو جا کے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت پہ۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت پہ نہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ کیسی بات کرتے ہو، میرا باپ مجھے ذبح کرے گا؟ کہا اصل میں تمہارے باپ کا یہ خیال ہے کہ اسے یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو انہیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، میں راضی برضا ہوں۔ شیطان نے کہا یہ تو کام اور خراب ہے، اسماعیل قربان ہونے کو تیار ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کے کہتا ہے یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ شیطانی وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، بیٹا قربان کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا شیطان میں تجھے پہچان گیا ہوں۔ آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو ماری، نہ صرف تب ذلیل ہوا، اب تک امت محمدی کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک اسی مقام پہ جا کے شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ماری۔ شیطان ذلیل ہوا، وہاں سے بھاگ پڑا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ بیٹا اپنے رب کا حکم سنایا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ بیٹا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ کا حکم دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری اس میں کیا مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا کہ حضرت اسماعیل سے اجازت لے رہے تھے، اگر وہ اجازت دیں تب ذبح کریں گے، اگر اجازت نہ دیں تو ذبح نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے یہ جان لیں جیسے قربان کرنے کے لیے ابراہیم تیار ہے ویسی قربان ہونے کے لیے اسماعیل تیار ہے، جیسے بیٹا قربان کرنے کے لیے ابراہیم تیار ہے ویسی جان قربان کرنے کے لیے اسماعیل تیار ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا، قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہی جواب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا
اے میرے والد آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ظاہراً عمر رسیدہ باپ اپنے بیٹے کو لٹا رہا ہے، گردن پہ چھری پھیرنے لگا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن میں چھری پھیرنے لگے نا، تو آپ چھری پھیر رہے ہیں، چھری گلا کاٹ نہیں رہی، آپ کو جلال آیا، آپ سمجھا کہ چھری تیز نہیں ہے، آپ نے زور سے پتھر پہ چھری کو مارا تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے چھری کو مخاطب کیا اور کہا تم میرے اور میرے رب کی رضا کے درمیان حائل ہو رہی ہے، جب میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہوں تو کون ہوتی ہے نہ کاٹنے والی؟ اللہ کے حکم سے چھری کو زبان ملی، چھری نے جواب دیا، کہا ابراہیم ایک طرف تمہارا حکم ہے کہ کاٹ دوں اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے اسماعیل کا بال بھی بھیگا نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پہ حائل ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ چھری پھیرتے ہوئے بیٹے کی محبت سے ہاتھ رک جائے۔ آپ نے آنکھوں میں پٹی پھینکی اور چھری کو چلا ڈالا، اپنی طرف سے آپ نے شہزادہ کی گردن پہ چھری پھیر دی۔ آپ نے جب پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور وہاں دمبا ذبح ہوا ہے، وہاں دمبا ذبح ہوا ہے۔ اللہ نے جبریل کو جنت سے فرمایا، اے جبریل فوراً دمبا اٹھا کے جا جنت سے اور وہاں اسماعیل کی جگہ دمبا رکھ جو میرے نام پہ قربان ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اسماعیل کا اتنا مقام کہ اس کے لیے جبریل جنت سے دمبا اٹھا کے لے کے گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اگر میرے سارے فرشتے بھی جنت سے ایک ایک دمبا اٹھا کے لے کے چلے جائے تو اسماعیل کے اس ایک جملے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو میرا رب کا حکم ہے میرے باپ کو کر دے، میں اپنے رب کے حکم پہ راضی بر رضا ہوں گا، اپنے رب کے حکم پہ راضی بر رضا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے خلیل کے اس عمل کو اپنے بندوں پر واجب کر دیا کہ ہر سال قیامت تک اب جب یہ دن آئے گا یوم النحر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کا بھی زندہ کیا جائے گا اور ہر ممبر پر ہر محراب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ قربانی ہم سب پہ واجب ہے، جیسا میں نے آغاز میں بیان کیا۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور مالکہ کائنات، سیدہ کائنات، محفوظ عن الخطا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو حضور علیہ السلام نے مخاطب فرمایا۔ الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی اس کے راوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ جو بھی قربانی کرے اسے یہ چاہیے کہ جب جانور کو ذبح کرے تو جانور کے پاس کھڑا ہو، کیونکہ یہ جانور قیامت کے دن، کیونکہ جب اس جانور کو ذبح کیا جائے گا اس جانور کا خون زمین پہ بعد میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ جو قربانی کا جانور ذبح کرے گا قیامت کے دن وہ جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ آئے گا، 70 گنا بڑھا کے اس کو میزان پہ رکھا جائے گا۔ حضرت سعید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ صرف اہل بیت اطہار کے لیے خاص ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ میرا جو غلام بھی یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام یہ حدیث سماعت فرما لیجئے، حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بلال مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے طاقت ہونے کے باوجود یعنی مال ہونے کے باوجود قربانی نہ کی اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔